السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ نمبر 12۔ فائنل ٹچ کے بعد زباریہ نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ گولڈن لہنگے اور میرون کامدار کرتی میں اپنے لمبے بالوں کی چٹیاں بنائے وہ کسی اپسرا سے کم نہ لگ رہی تھی۔ کس چیز کی کمی تھی مجھ میں سالار؟ اس نے خود کو جانچتی نگاہوں سے دیکھا تھا اور آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بے دردی سے پوچھا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو زوبی۔ زوبی نے شیشے میں سالار کو مسکراتا ہوا دیکھا تھا جو ہاتھوں سے اشارہ کر رہا تھا کہ زوبی ایک پل کو مڑی تھی پر وہاں کوئی نہ تھا۔ سالار، زوبی واپس پلٹی تھی۔ دل کو سمجھا لو زباریہ خان کہ وہ تمہارا تھا ہی نہیں۔ تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، آگے بڑھو۔ کسی کے لیے خود کو بدلنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے بس۔ کمزور نہیں پڑنا، بالکل بھی نہیں۔ بہت ہمت کرنی ہے کیونکہ زباریہ کمزور نہیں ہے، بہت مضبوط ہے۔ وہ خود کو دلاسا دیتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ جیسے ہی مہندی کے فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے لان میں پہنچی تھی، ایک دم سے اس کے اوپر گلاب کی پنکھڑیوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ ہکا بکا سی دونوں ہاتھوں کو پھیلائے گھومی تھی کہ سالار ایک نظر کو ٹھہرا تھا۔ بھائی یہ اپنی زوبی ہی ہے نا؟ عریش بھی چلتا ہوا سالار کے پاس آیا تھا۔ بھائی، عریش نے سالار کو جھنجھوڑا تھا۔ ہاں کیا ہے؟ آر یو اوکے؟ کہاں کھو گئے؟ اپنی زباریہ ہی ہے، حوصلہ رکھیے، زیادہ مت بولا کرو۔ سالار عریش کو آنکھیں دکھاتے زوبی کی طرف بڑھا تھا، لیکن آلیان جو زوبی کے پاس آتے دیکھ اس کے قدم رکے تھے۔ ہاں جی، تو کیسا لگا میرا سرپرائز؟ ویلکم فار مائی بیوٹیفل ڈول۔ زوبی نے ایک نگاہ سالار کی طرف دیکھا تھا جو سفید قمیض شلوار پہنے بہت خوبصورت لگ رہا تھا کہ دل ہی دل میں زوبی ماشاءاللہ کیے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ کہاں کھو گئی؟ اوہ تھینکس سالار۔ سالار؟ آلیان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں سالار کھڑا تھا۔ ویل اگر وکیل صاحبہ ہوش میں آئیں تو میں آلیان ہوں اور یہ محترم سالار ہیں۔ کافی ڈفرینس ہے دونوں میں کہ ہم شکل بھی نہیں لگتے۔ اور زوبی جیسے ایک دم ہوش میں آئی ہو۔ ویل آلیان، یو آر لوکنگ سو ڈیشنگ ٹوڈے، یو آر لوکنگ چارمنگ ان وائٹ شلوار قمیض۔ زوبی سالار کو اگنور کرتے ہوئے بولی تھی۔ او ریئلی تھینکس۔ اور سالار کو زوبی کی بات سن کر تب چڑھ گئی تھی۔ ویل دیز فلاورز آر فار یو۔ واو، پنک فلاور، آئی لو اٹ۔ تھینکس آلیان، آپ کو کیسے پتا کہ پنک از مائی فیوریٹ؟ بس دیکھ لو، لگ ہی گیا پتا۔ یو آر سچ این امیزنگ پرسن۔ اور وہ فلاور لیتی آگے بڑھی تھی اور بمشکل سالار کو اگنور کر پائی تھی۔ بہت کیوٹ ہے زوبی، جسے بھی ملے گی وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا۔ کیوں سالار؟ شاید۔ اور دعا کرو دوست کہ زوبی میری ہو جائے۔ چلو شاباش، اب آمین تو کہہ دو سالار۔ لیکن سالار کا مائنڈ معاف ہو رہا تھا کہ یہ الفاظ اس کی زبان سے نکل ہی نہ پا رہے تھے۔ یار میں ابھی آیا، ایک ارجنٹ کال کرنی ہے کلائنٹ کو، اور وہ بمشکل راہ فرار تلاش کر پایا تھا۔ لیکن آلیان زوبی کی تلاش میں آگے بڑھا تھا۔ نہ سونا تینوں رب نے بنایا، جی کرے ویکھدا رواں۔ او ہو۔ اور عریش عائشہ کے آگے پیچھے گانا گنگناتا پھر رہا تھا۔ بس کر دو، کیوں اس بیچاری کے کان کے پردے پھاڑنے لیے ہیں تم نے؟ زوبی، جب میں عائشہ کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تم کوئی نہ کوئی کام بگاڑ ہی دیتی ہو۔ صدقے جاؤں۔ ہاں جاؤ جاؤ، عریش نے کہا تھا۔ دفعہ میں کیوں جاؤں؟ پھر ہٹو، مجھے میری دلربا کو امپریس کرنے دو۔ امپریس کرنے کے چکر میں بیچاری کو کہیں ڈپریس نہ کر دینا۔ فٹے منہ موٹی، ہٹو یہاں سے، تم میری دشمن ہی بنی رہنا۔ اور زوبی عریش کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ دوسری طرف کسی کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ زوبی کو ہنستا دیکھ سالار بھی مسکرایا تھا، لیکن دوسرے ہی پل وہ خود ہی حیران ہوا تھا کہ ہوا کیا اسے۔ کل تک جو اسے ایک آنکھ بھی نہ بھائی تھی آج اتنی دلکش کیسے لگ رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ ارے زوبی بند کرو یہ فون، بعد میں لیتی رہنا یہ سیلفی۔ جاؤ کچن میں صابرہ ہوگی، ایک کام کہا تھا ابھی تک باہر نہیں آئی، جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ اتنے کام ہے مجھے۔ او ہو مما ریلیکس، جاؤ پہلے اسے ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ تھینکس خالہ۔ زوبی شہادہ بیگم کے گلے لگی تھی۔ تم گئی نہیں ابھی؟ جی جی مما جا رہی ہوں، میں ابھی آئی خالہ امی صابرہ کو بلا کر۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ کتنی پیاری بچی ہے میری، لیکن سالار کی ناں نے سب برباد کر دیا۔ وہ اداس سی ہوئی تھی۔ ارے بھابھی آپ ادھر ہیں، اور لڑکے والے مہندی لے کر آ گئے ہیں، جلدی چلیے۔ ہاں نائمہ چلو۔ اور زباریہ نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا تھا سامنے کے منظر کو دیکھتے ہوئے وہ لڑکھڑائی تھی۔ سالار نے عائشہ کو دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ زباریہ ایک پل بھی وہاں نہ رک پائی تھی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ ارے باجی آپ ٹھیک ہیں؟ وہ صابرہ سے ٹکرائی تھی۔ ہاں ہوں۔ زوبی نے خود کو سنبھالا تھا۔ تمہیں مما نیچے بلا رہی ہیں، اور میرا پوچھے تو کہہ دینا میری طبیعت خراب ہے۔ جی باجی۔ اور زوبی نشی کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اوندے منہ بیڈ پر گری تھی، بندھی ہوئی سسکی ٹوٹی تھی۔ اپنی محبت کو کسی اور کے نزدیک دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ عائشہ آپ ٹھیک ہو؟ جی سالار آئی ایم اوکے، پر اگر آپ نہیں پکڑتے تو بہت برے طریقے سے گرتی میں، کیونکہ ڈریس بہت ہیوی ہے تو کیری کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ یو نو اٹس اوکے۔ چلیں باہر، لگتا ہے گیسٹ آ گئے ہیں، عائشہ نے کہا تھا۔
جی چلیں۔ اف یہ لڑکی پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے، رامین فکرمندانہ انداز میں بولی تھی۔ صابرہ جاؤ دیکھو یہ زوبی کہاں رہ گئی ہے، فنکشن ختم ہونے کو ہے اور یہ نوابزادی کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ جی وہ بی بی جی زباریہ باجی نشی باجی کے کمرے میں ہیں، کہہ رہی تھی کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ آرام کریں گی۔ او میرے خدا، اب اس لڑکی کو کیا ہو گیا بیٹھے بٹھائے۔ ماما زوبی کدھر ہے؟ نشی بیٹا وہ تمہارے کمرے میں ہے، طبیعت نہیں ٹھیک اس کی۔ ایسے کیسے نہیں ٹھیک اس کی طبیعت؟ ارے نشی یہ کیا کر رہی ہو بیٹا، رامین نے کہا تھا۔ میری جان سے عزیز بہن نے ابھی تک مجھے مہندی نہیں لگائی، تھال سے جا رہی ہوں، جب تک وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے مہندی نہیں لگائے گی تب تک میری مہندی بھلا کیسے مکمل ہوگی؟ اور نشی مہندی کے تھال اٹھائے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ اللہ میرے بچوں کا یہ پیار ہمیشہ سلامت رکھے، آمین آپا۔ میں معذرت خواہ ہوں زوبی کی نادانی پر۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو رامین؟ بچی کی طبیعت واقعی ٹھیک نہ ہوگی جو وہ فنکشن چھوڑ کر گئی، ورنہ تم دونوں بہنوں کو اچھے سے جانتی ہو، ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لیتی۔ جی آپا صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ زوبی زوبی اٹھو بھی، نشی نے اپنے کمرے کی لائٹس آن کی تھیں۔ اور میرے خدا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے خود کا زوبی؟ اور وہ مہندی کی تھال میز پر رکھے زوبی کی طرف بڑھی تھی جس نے رو رو کر خود کی حالت بگاڑ لی تھی۔ زوبی یہ کیا حالت کی ہے خود کی؟ نشی وہ بہت برا ہے نشی، کیا کچھ کہا ہے بھائی نے؟ نہیں آج تو کچھ کہنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ زوبی پلیز سنبھالو خود کو، اور ہوا کیا ہے ٹھیک سے بتاؤ۔ اور زوبی نے سارا منظر نشی کے آغوش اتارا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی کہ سالار کے ساتھ وہ کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا چپ، ایک دم چپ، رونا نہیں ہے ورنہ میں بھی رو دوں گی کہ میری بیسٹ فرینڈ میری جان سے عزیز بہن نے مجھے مہندی نہیں لگائی۔ دیکھو دلہن خود اپنی مہندی کی تھال اٹھا کر لائی ہے، مہندی نہیں لگاؤ گی ان ہاتھوں پہ؟ او نشی نے دونوں ہاتھ زوبی کی جانب بڑھائے تھے اور زوبی نے آنسو پونجتے نشی کے ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ ضرور لگاؤں گی اپنی بہن کے ہاتھوں پر مہندی۔ اور زوبی نے نشی کے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی۔ کتنی پیاری لگائی ہے مہندی زوبی، ٹیلنٹڈ بچی۔ اور زوبی نشی کی بات پر مسکرائی تھی۔ یہ مسکراہٹ دیکھنے کو ترس گئی تھی میں زباریہ خان۔ او شٹ یار، کیا ہوا؟ نشی کے ایسے ری ایکشن پر زباریہ چونکی تھی۔ یار میرا ایک کام کر دو گی؟ کون سا کام؟ یار آج ہی بھائی نے بولا تھا کہ ان کی الماری کے دراز سے وہ کنگن لے لینا اور پہن کے دیکھ لینا کہ سائز ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، پر میں بھول گئی یار، میں اتنا بزی تھی کہ ذہن سے ہی نکل گیا، اور کل مجھے وہ کنگن پہننے ہیں۔ پلیز یار تم میرا ایک کام کرو گی، بھائی کے کمرے سے وہ کنگن والا باکس اٹھا لاؤ گی پلیز؟ وٹ تم پاگل ہو گئی ہو؟ آدھی رات کو میں اس سڑیل کے روم میں جاؤں گی؟ نو نیور۔ اوہو یار پلیز چلی جاؤ، مجھے وہ کنگن چیک کرنے ہیں۔ تو صبح کر لینا، میں اس وقت اس کے کمرے میں نہیں جانے والی۔ تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ زوبی میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، اور تم میرے لیے بھائی کے روم سے وہ کنگن والا باکس نہیں لا سکتی؟ میرے ہاتھوں پر اگر مہندی نہ لگی ہوتی تو میں خود چلی جاتی، تمہیں نہیں کہتی۔ اچھا ابھی ایموشنل تو مت کرو، لیکن یار میں اس کے روم میں اس وقت نہیں جاؤں گی۔ میں نہیں جا رہی، پکا نہیں جاؤ گی؟ ارے یار بھائی نیچے کاموں میں بزی ہیں، وہ روم میں نہیں ہے، بے فکر ہو۔ بس تمہیں ان کے کمرے میں جانا ہے، الماری کھولنی ہے اور دراز سے ریڈ باکس اٹھا کر لانا ہے، دیٹ از سو سمپل۔ پر وہ سڑیل، اوفو بھائی اس ٹائم کمرے میں نہیں ہوں گے کیونکہ وہ کل کے ارینجمنٹس میں بزی ہیں، پلیز چلی جاؤ پلیز۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی زوبی کو نشی کے سٹار پر حامی بھرنی پڑی تھی۔ اوکے لاتی ہوں۔ او تھینکس زوبی، آئی لو یو۔ اچھا زیادہ فری مت ہو میرے ساتھ، جا رہی ہوں۔ یس، نشی مسکرائی تھی۔ زباریہ نے ڈرتے ہوئے سالار کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور دروازے کو ادکھلا چھوڑ کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے کی لائٹ صاف تھیں تو اس نے بھی توفیق نہ کی تھی کہ وہ لائٹس کو آن کرتی۔ وہ سیدھی الماری کی جانب بڑھی تھی۔ وہ دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے کچھ روشنی محسوس ہوئی تو وہ ایک دم سے پیچھے کی جانب مڑی تھی۔ اس کی زوردار چیخ نکلی تھی اپنے سامنے سالار کو بات کلوتھ پہنے ہوئے دیکھ کر۔ سالار نے جلدی سے زباریہ کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم یہاں اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ مجھے تو یقین ہے کہ اس وقت تم میرے کمرے میں کچھ چوری کرنے آئی ہوگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس وقت میرے کمرے میں آنے کی؟ اور اس طرح بنا پوچھے چور قدموں سے تم کس گھر سے داخل ہوئی ہو، بولو؟ اور سالار نے مستقل زوبی کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے۔ رات کے اس پہر زباریہ کو اپنے سامنے دیکھ وہ غصے میں آپے سے باہر ہوا تھا اور جو منہ میں آیا تھا وہ بولے جا رہا تھا۔ وہ اسے بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا کہ ایک دم باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ کمرے کی لائٹس آن ہوئی تھی تو سالار نے اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے کیا تھا جو زوبی کے منہ پر اس نے اس قدر سے رکھا ہوا تھا کہ وہ پھر سے چلا نہ دے۔ گھر والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ دونوں گھبرائے تھے۔ زباریہ کی آنکھوں میں سے زاروں قطار آنسو روا تھے۔ آلیان پھٹی پھٹی نگاہوں سے دونوں کو اس حال میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ رامین بیگم بولی تھی، لیکن سب گھر والے انہیں شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور زوبی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ نشی جو کمرے کے باہر کھڑی تھی بابا کی آواز پر اندر آئی تھی۔ جی بابا؟ زوبی کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ۔ سالار ہمیں تم سے یہ امید نہ تھی، آج تم نے ہمارا مان توڑا ہے۔ لیکن بابا میری بات تو سنیں، کچھ سننے کے قابل نہیں چھوڑا ہمیں آج۔ اور آلیان غصے میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔
سلمان صاحب بھی یہ منظر دیکھ کر اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائے تھے۔ چاچو سالار آگے کی جانب بڑھا تھا، لیکن شاہدہ بیگم نے آگے آنے سے روک دیا تھا اور ہاشم انہیں سہارا دیتے کمرے سے باہر لے گئے تھے۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو میری بات کیوں نہیں مانی سالار؟ میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ پر امی، آپ جو سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ بس ایک لفظ اور نہیں، اب فیصلہ ہم کریں گے، تم لوگ نہیں۔ اور سالار نے پاس پڑا آواز شیشے پر مارا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں اور کمنٹس میں اپنا ریویو ضرور دیا کریں، اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔